اب میں آپ کے روبرو اس شخصیت کو پیش کرنے جا رہا ہوں جن کی ایک ایک بات دل سے نکلتی ہے۔ ایک شعر بھی ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے۔ میں اسی چیز کو اس شخصیت میں ہمیشہ دیکھا ہے۔ میں نے ان کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ جب بھی وہ گفتگو کریں گے، چاہے وہ کسی شخصیت کے تعلق سے ہو یا کسی مسائل کے تعلق سے ہو یا کسی ادارے کے تعلق سے ہو، ہمیشہ وہ دل سے اپنی بات رکھتے ہیں۔ وہ نہ تو کسی حاسدین کی فکر رکھتے ہیں اور نہ کسی ظالم و جابر کی پرواہ کرتے ہیں۔ یہ میں نے دیکھا ہے۔ میں چاہوں گا کہ اگر آپ میری آواز سن رہے ہوں تو آپ جہاں بھی ہوں آپ غور سے سنیں، چاہے وہ مرد حضرات ہوں یا میری ماں اور بہنیں ہوں۔ میں آپ سے التماس کروں گا کہ آپ ضرور سنیں، غور سے سنیں، اس لیے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ چھوٹے اور ننھے منھے بچے ہیں، اسے ابھی آپ کی تربیت کی ضرورت ہے۔ اگر آپ واقعتاً تربیت کرنے پہ اتر آئیں تو آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے بہت جلد کامیابی و کامرانی کی طرف، کامیابی کے منازل کو طے کرنے لگیں گے۔ میں بغیر کسی تمہید کے استاد محترم فضیلت الشیخ فہیم جسیم الدین حفظہ اللہ و تولا کو نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ دعوت اسٹیج دے رہا ہوں کہ آپ آئیں اور ہمارے روبرو چند کلمات سے نوازیں۔ ساتھ ہی شیخ سے یہ التماس بھی ہے کہ وقت کا خیال کرتے ہوئے اپنی باتوں کو رکھیں گے، چونکہ وقت کم ہے، ہمیں تو اور وقت چاہیے آپ کو سننے کے لیے، لیکن وقت کا خیال رکھتے ہوئے میں آپ کو ایک ادب کے ساتھ دعوت اسٹیج دے رہا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنی باتیں ہم سامعین کے روبرو رکھیں۔ ڈائز پر فضیلت الشیخ استاد محترم فہیم جسیم الدین رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ وقال الشاعر نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بری زرخیز ہے ساقی۔ اس پر رونق محفل کے صدر محترم فضیلت الشیخ حامد صدیقی سلفی حفظہ اللہ، اس بارونق بزم کے باوقار ناظم اور اس ادارے کے استاذ فضیلت الشیخ حافظ گلزار عبدالباری تیمی حفظہ اللہ، اسٹیج پر جلوہ افروز فضیلت الشیخ خالد صدیقی سلفی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ افتخار اسلامی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ سفیان سلفی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ حافظ علاء الدین حفظہ اللہ، اور فضیلت الشیخ حافظ سلطان صاحب حفظہ اللہ۔ عزیز طلباء اور پردہ نشی میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ دن ہم تمام لوگوں کے لیے نہایت ہی تاریخی دن ہے، فرحت و شادمانی والا دن ہے، کیونکہ آپ جس ادارہ کے بینر تلے قرآن و حدیث کی باتیں سن رہے ہیں، المعہد الاسلامی لتحفیظ القرآن الکریم، جامع مسجد مدھوا پٹی، اس ادارہ نے
مختصر سی مدت میں چند سالوں کے اندر جو کامیابی حاصل کی ہے اور جو مقام حاصل کیا ہے، بلا شبہ اللہ رب العالمین کا بڑا فضل و کرم ہے، اللہ رب العالمین کا بڑا احسان ہے۔ ساتھ ہی اہل بستی والوں کے لیے بھی، مدھوا پٹی کے باشندگان کے لیے اور علاقے کے لوگوں کے لیے سعادت اور خوش قسمتی کی بات ہے، ان کی خوش نصیبی کی بات ہے کہ علاقائی سطح پر، گاؤں کی سطح پر ایک ایسا ادارہ قائم کیا گیا جس میں منظم طریقے سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو تعلیم بھی دی جاتی ہے اور ان کی تربیت پر بھی پورا دھیان دیا جاتا ہے۔ برادران اسلام، آپ اس کو ہلکے میں نہ لیں، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا انعام ہے۔ اب تک اس ادارے سے یہ تیسرا بچہ ہے جو کتاب مقدس، کلام باری تعالیٰ اور دنیا کی سب سے عظیم کتاب کے مکمل حفظ کا شرف حاصل کر چکے ہیں۔ یہ قرآن مجید اور یہ قرآن کریم دنیا کی واحد کتاب ہے، دنیا کی ایسی سنگل کتاب ہے جس کو دلوں کے اندر محفوظ کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی کتاب پر توجہ دی جاتی ہے، دنیا میں اگر کوئی سبجیکٹ ہے، کوئی مادہ ہے، کوئی پرچہ ہے، تو یہی قرآن کریم ہے۔ کسی کتاب پر اتنی توجہ نہیں دی جاتی، کسی کتاب کو دلوں میں محفوظ نہیں کیا جاتا، کسی کتاب پہ اس قدر محنت نہیں کی جاتی۔ یہ اللہ رب العالمین کے کلام کا شرف ہے، اس کا اعزاز ہے۔ اسی لیے اس کتاب کو پڑھنے، اس کتاب کو حفظ کرنے، اس کتاب کو یاد کرنے اور اس کتاب پہ عمل کرنے سے، اس کتاب کو سیکھنے اور سکھانے سے دنیا اور آخرت کی کامیابی ملتی ہے۔ قرآن مجید کو سکھانے والے، قرآن مجید کو سیکھنے والے اس دھرتی پر، اس سرزمین پر اور اس دنیا میں سب سے افضل ترین اشخاص ہیں، افراد ہیں، سب سے بہتر لوگ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، رواه البخاری۔ میرے دینی ملی بھائیوں اور ماں اور بہنوں، آپ یاد رکھیں اور دلوں کے اندر اس بات کو بیٹھا لیں کہ یہی وہ کتاب ہے جس سے ہمیں زندگی کی خوشحالی مل سکتی ہے، زندگی کی سعادت نصیب ہو سکتی ہے، دنیا میں ہمیں کامرانی مل سکتی ہے، ہماری زندگی خوشحالیوں سے بھر سکتی ہے، ہمیں دنیا کی تمام کامیابیاں مل سکتی ہے، اور آخرت میں ہمیں ہمارے لیے عزت ہے، ہمارے لیے انعام ہے، اکرام ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن پڑھانے والے، قرآن پر عمل کرنے والوں کے لیے جنت تیار کر رکھا ہے۔ میں اس موقع پر اس ادارہ کے کام کرنے والے ذمہ داران اور جو بھی ادارہ کی ترقی میں، ترویج میں، ادارہ کو آگے بڑھانے میں اپنا تعاون پیش کرتے ہیں، اپنی محنت صرف کرتے ہیں، اپنا کردار نبھاتے ہیں، انہیں مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ پرخلوص تہہ دل سے میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے قوم کی نئی نسل کو اللہ رب العالمین کی کتاب کی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کرنے کے لیے مشکل حالات میں، آزمائشوں کے دور میں اور بغیر وسائل اور ذرائع کے تنگ دامنی میں
المعہد اسلامی لتحفیظ القرآن الکریم کی بنیاد ڈالی، اور اللہ رب العالمین کی توفیق سے، اللہ رب العالمین کی کرم فرمائی سے، اور بعض اہل خیر کے تعاون سے، اور آپ تمام لوگوں کے تعاون سے ادارہ بدستور چل رہا ہے اور دن بدن ترقی کے منازل طے کر رہا ہے۔ بلا شبہ آپ تمام لوگ بخلوص مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ ساتھ ہی میں اس ادارہ کے دو باوقار اساتذہ حافظ گلزار تیمی حفظ اللہ اور حافظ علاء الدین صاحب حفظ اللہ کو بھی مبارکبادی پیش کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے بڑی جافشانی کے ساتھ، محنت کے ساتھ اور قربانیاں دے کر کے بچوں کو سینچا ہے، سنوارا ہے، اور مسلسل سینچ رہے ہیں، سنوار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا و آخرت میں اس کا بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ ساتھ ہی میں بستی والوں، ان بستی والوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، ان گارجین حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے اس ادارہ کا انتخاب کیا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بچے، یہ اولاد، یہ بیٹے اور بیٹیاں دنیاوی زندگی کی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور یہ اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہے۔ سورہ انفال کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم ان کنتم تعلمون وانتم تعلمون، کہ اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اور جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں امانتیں دے رکھی ہے، اللہ رب العالمین نے تمہاری گردنوں میں جو امانتیں دی ہیں، تمہارے ذمے جو امانتیں عطا کر رکھی ہیں، ان میں بھی خیانت نہ کرو، اس حال میں کہ تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ امانت میں خیانت کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس آیت کے فوراً بعد اللہ رب العالمین نے 18 نمبر کی آیت میں ارشاد فرمایا، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے والدین، اے بچوں کی مائیں، بچوں کے والد محترم اور گارجین حضرات، سرپرست حضرات، اچھی طرح سے یاد رکھو، یہاں پر اہل علم بیٹھے ہیں، عربی زبان بھی جانتے ہیں۔ عربی زبان کے اندر ایک لفظ ہے، امر کا صیغہ ہے، اعلم اور اعلمو۔ جب بھی قرآن کے اندر، حدیث کے اندر یہ لفظ آتا ہے تو وہاں پر بڑی سنجیدگی کا معاملہ ہوتا ہے، وہاں پر معاملہ حساس ہوتا ہے، معاملہ سیریس ہوتا ہے، اور وہاں پر بڑا اہم پیغام ہوتا ہے۔ اس جگہ پر اللہ رب العالمین نے اسی صیغہ کا استعمال کیا اور ہمیں ہوشیار کر دیا، ہمیں الرٹ کر دیا، ہمیں ساودھان کر دیا، ہمیں بیدار کر دیا، ہمیں جاگرک کر دیا۔ وَاعْلَمُوا، اے مسلمانوں جاگ جاؤ، بیدار ہو جاؤ، یاد رکھو اچھی طرح سے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ تمہارے مال، یہ تمہاری دولتیں اور یہ تمہاری اولاد، تمہارے بچے، تمہارے بیٹے، تمہاری بیٹیاں فتنہ ہیں۔ آپ دونوں آیتوں، سورہ انفال کی دونوں آیتوں کو ملا کر دیکھیں۔ سورہ انفال آیت نمبر 17 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، خیانت کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امانت کی پاسداری کا حکم دیا ہے اور خیانت سے بچنے کا حکم دیا ہے، اور جسٹ بعد، فوراً بعد اللہ رب العالمین نے کہا تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہیں۔ گویا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ یہ بچے، یہ اولاد، یہ بیٹے اور بیٹیاں اللہ کی امانت ہے، اللہ کی نعمت ہے، دنیاوی زندگی کی زینت ہے۔ ان کی حفاظت کرنا، ان کے حقوق ادا کرنا، اور ان کے تئیں ہماری جو ذمہ داریاں ہیں
ان کو ادا کرنا ہر حال میں ضروری ہے۔ قرآن مجید کے اندر بہت سارے مقامات میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا ہے۔ آپ ان بچوں کو اللہ کی امانت سمجھ کر ان کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کریں، اور یاد رکھیں ماں باپ کے لیے ضروری ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی بہتر سے بہتر زندگی کے لیے وہ پلاننگ کرے، منصوبہ بندی کرے۔ تعلیم کہاں بہتر ہو، تعلیم کیسے بہتر ہو، ہماری جو اولاد ہے ان کی زندگی کیسے روشن ہو، ہمارے بچوں کے مستقبل کیسے تابناک ہو، ان کے بارے میں ہمیشہ فکر مند رہنا چاہیے۔ ایسے نہیں کہ بس بچے پیدا ہوئے، کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، کپڑے کا انتظام کر رہے ہیں اور ہم انہیں اپنے پاس رکھ بھی رہے ہیں، بس ہماری ذمہ داری ختم، ہماری ڈیوٹی پوری ہو گئی اور اللہ کی امانت کی حفاظت ہو گئی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ بچوں کو کھلانے پلانے، بچوں کے لیے کپڑے کا انتظام کرنے اور بچوں کے جسم پر دھیان دینے سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ بچوں کو تعلیم اور تربیت سے آراستہ اور پیراستہ کیا جائے۔ یہی اصل بچوں کی حفاظت ہے، یہی امانت ہے جس کی پاسداری کرنا ہر حال میں ضروری ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے عیال کو اس جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہوں گے، پتھر ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو جسم بھی قرآن کو یاد کرتا ہے، جو دل جو دماغ قرآن کو محفوظ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس جسم کو، اس دماغ کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا۔ گویا کہ مطلب یہ ہوا کہ اپنی اولاد کو، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ قرآن مجید کی تعلیم دیں۔ سب سے پہلے تعلیم کا جو سلسلہ شروع ہونا چاہیے وہ قرآن سے ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، ابن تیمیہ کا قول میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ان کا کہنا ہے کہ طلب و حفظ القرآن فهو مقدم على كثير مما تسميه الناس علما وهو اما باطل او قليل النفع۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حفظ قرآن کی تعلیم دینا یہ تمام علوم پر، تمام تعلیمات پر مقدم ہے اور ان تمام علم سے بہتر ہے، تمام سبجیکٹ سے بہتر ہے جنہیں لوگ علم کہتے ہیں، ایجوکیشن کہتے ہیں، شکشا کہتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن مجید ہمیں دنیا میں بھی کامیابی کی ضمانت ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ بقیہ جو علوم ہیں، فنون ہیں، یا تو وہ باطل ہیں، وہ فاسد ہیں، بیکار ہیں، یا پھر بہت کم فائدہ دینے والے ہیں۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تعلیم الصبیان القرآن اصل من اصول الشریعہ ینشأ به علی الفطرہ، کہ بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دینا شریعت کی بنیاد ہے جس کے ذریعے سے بچے فطرت پر پلتے بڑھتے ہیں، یاری اللہ رب العالمین کی عبادت، اللہ رب العالمین کی توحید کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ آگے انہوں نے فرمایا کہ قرآن مجید کی تعلیم دینے سے بچوں کے دل کے اندر علم اور حکمت پلتی ہے، بڑھتی ہے، اور بچے کے اندر خواہشات، بری چیزیں جنم نہیں لے پاتی ہے اور گناہ اور گمراہی کے اثرات پیدا نہیں ہو پاتے۔ میرے بھائیوں، بڑے نکتے کی بات ہے، بڑی اہم بات ہے کہ قرآن مجید سے ہی تعلیم کی شروعات ہونی چاہیے اور تعلیم کا آغاز ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کی فضیلت کے لیے، قرآن مجید کے مقام و مرتبے کے لیے کافی ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اس میں ہمارے طلبہ بھی شامل ہے، ہمارے اساتذہ بھی شامل ہے،
اس ادارے کے ذمہ داران مولانا سفیان سلفی، مولانا خالد سلفی صاحب، مولانا حامد سلفی صاحب اور جو بھی ذمہ داران ہیں تمام شامل ہے، انہیں بھی یہ فضیلت حاصل ہے، انہیں بھی اجر حاصل ہے، اور جو لوگ بھی تعاون کر رہے ہیں تمام اس میں شامل ہے۔ اللہ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ تم نیکی پر، خیر پر اور بھلائی کے کام پر ایک دوسرے کی مدد کرو، تعاون کرو۔ قرآن مجید کی تعلیم پر تعاون کرنے سے بہتر تعاون کیا ہو سکتا ہے میرے بھائیوں؟ قرآن سے بہتر خیر کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن سے بھی کوئی بھلائی ہے؟ قرآن سے بھی بڑھ کر کوئی عبادت ہے؟ لہٰذا قرآن مجید کی اہمیت کو خود بھی سمجھے اور اپنے بچوں کو سب سے پہلے قرآن کی تعلیم دلائے۔ اور میں 2 حدیث پڑھ کر اپنی بات ختم کر دوں گا۔ قیامت کے دن جہاں قرآن یاد کرنے والے حافظوں اور حفاظ کو شرافت اور کرامت اور عزت و شوکت کا تاج پہنایا جائے گا، وہیں پہ ان کے والدین کو بھی تاج پہنایا جائے گا۔ یکسی والدیہ خلتین، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ماں باپ کو بھی جو اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلاتے ہیں انہیں بھی تاج پہنایا جائے گا۔ فیقولان، وہ کہیں گے بما کسینا، کیوں ہمیں تاج پہنایا گیا ہے؟ تو فیقال، ان سے کہا جائے گا بِأَخْذِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنَ، کیونکہ تمہارے بچے نے قرآن حفظ کیا ہے تو اس کے پاداش میں اور ان کے انعام میں یہ تاج پہنایا گیا ہے۔ اور قیامت کے دن ان بچوں سے، حفاظ سے کہا جائے گا، قرآن کریم قیامت کے دن آئے گا اور کہے گا، اللہ رب العالمین سے فریاد کرے گا، حل ہی، اے بار الہ، اسے تاج پہنا دو، فَيَلْبَسُ تاج الکرامہ، اسے کرامت اور عزت اور انعام کا تاج پہنا دیا جائے گا۔ پھر قرآن کہے گا زد ہو، پھر سے تاج پہنا دے، پھر تاج پہنا دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد قرآن کہے گا ارزان ہو، اے بار الہ، اس حافظ قرآن اور قرآن پر عمل کرنے والے سے تو راضی ہو جا، فیرزان ہو، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد ثم یزاد بکل آیت حسنہ، ہر آیت کے بدلے اسے نیکی میں اضافہ کرتا جائے گا، اور اللہ فرمائے گا اقرا ورقا، تم پڑھتا جاؤ چڑھتا جا۔ اللہ اکبر، یہ سب فضیلتیں ہیں، قرآن کریم کی ایسی فضیلتیں ہیں، اتنی فضیلتیں ہیں کہ بیان نہیں کیا جا سکتا، گھنٹوں اور مدتوں لگ جائیں گے۔ لہٰذا میں اپنی بات کو طول نہیں دینا چاہتا، اور اس موقع پر میں تمام ذمہ داران اساتذہ کے ساتھ ساتھ خاص طور سے جو آج جس نے حفظ مکمل کیا ہے، احسن فہیم صدیقی، اس کے والد محترم شیخ خالد صدیقی سلفی صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کی تعلیم دلانے کے لیے اپنی محنتوں کو صرف کیا ہے، اور بچوں کو اور تعلیم نہ دلا کر کے قرآن مجید کی تعلیم سے شروعات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے جذبے کو قبول فرمائے، اور اس بچے کو اپنے ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور دنیا و آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے، اور اس بچے کو قوم کا خادم بنائے، امت کا خادم بنائے، اور دنیا میں تمام طرح کی کامیابیاں ان کی نصیب کرے۔ میں ایک شعر پڑھ کر اپنی بات ختم کروں گا کہ اٹھ کہ اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو قرآن کی اہمیت اور اس کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور قرآن پر عمل کرنے والا بنائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ، ابھی آپ استاد محترم فضیلت الشیخ فہیم نسیم الدین المدنی حفظہ اللہ کی زبانی نہایت ہی جامع خطاب سن رہے تھے۔ دلی خواہش تھی کہ آپ کو سنتا جاؤں، لیکن معذرت شیخ سے کہ ہمارے پاس وقت کم ہے۔ میں شیخ کے اس بیان پر کیا تبصرہ کروں؟ اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جن لوگوں نے غور سے شیخ کے بیان کو سنا ہوگا، ان کے اندر یہ احساس ضرور پیدا ہوا ہوگا کہ ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت ضرور کرنی چاہیے۔
آپ کے اندر یہ احساس ضرور پیدا ہوا ہوگا کہ ہم اپنی بچوں کی صحیح سے شریعت کے مطابق تعلیم و تربیت کریں۔ میں دل کے نہاں خانے سے شیخ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ساتھ ہی رب کریم سے دعا گو ہوں کہ بار الہ تو شیخ کی کوششوں کو صرف قبولیت سے نواز۔ اب میں کلمات تأثر پیش کرنے کے لیے فضیلت الشیخ افتخار اسلامی حفظہ اللہ کو دعوت اسٹیج دے رہا ہوں، نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ کہ آپ آئیں اور مختصر وقت میں اپنے کلمات تأثر سے ہمیں نوازیں۔ ڈائز پر فضیلت الشیخ افتخار اسلامی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر احسان ہے کہ آج ہمیں ایسی مجلس میں شرکت کا موقع فراہم ہوا ہے جو مجلس انتہائی قابل دید، قابل رشک اور قابل مبارکباد طالب کے ذریعہ حفظ قرآن کی تکمیل کی سعادت حاصل کرنے کے موقع سے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے۔ یہ دوسرا موقع ہے کہ مجھے اس جیسی مجلس کے اندر، اسی معہد الاسلامی لتحفیظ القرآن کے اندر شرکت کا موقع مل رہا ہے۔ بڑی خوشی ہوئی کہ مختصر مدت میں ابھی فضیلت الشیخ مولانا فہیم جسیم الدین تیمی حفظہ اللہ نے تذکرہ فرمایا کہ ایک ایسے ناگفتہ بے حالات میں جب پوری دنیا آہو بکا، چیخ و پکار میں ڈوبی ہوئی تھی اور عالمی وبا کورونا کا دورہ تھا، اس گھڑی یہاں کے کچھ حساس قسم کے لوگوں نے ہمت جٹائی اور معہد الاسلامی لتحفیظ القرآن کا قیام عمل میں آیا۔ اس 2-2.5 سالہ مدت کے اندر میں 3 طالب علموں نے حفظ قرآن کی تکمیل فرمائی ہے۔ یہ اپنے آپ میں انتہائی خوشی کا مقام ہے۔ آج سے 2.5 سال پہلے ذمہ داروں نے سوچا نہیں ہوگا کہ اس قلیل سی مدت کے اندر اتنی بڑی کامیابی ہمیں حاصل ہو جائے گی، لیکن یاد رکھیے، جب دل کے اندر تقویٰ ہو، جب دل کے اندر خلوص ہو، جب دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی دین کی تڑپ ہو، دینی تعلیم کی ترویج و اشاعت کی فکر ہو، تو اللہ رب العالمین اس صدق و صفا کی بنیاد پر بہت جلدی بہت بڑی کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ ذمہ دارانوں کے انتھک محنتوں، اساتذہ کی بے پناہ کوششوں کے نتیجے میں آج مختصر سی مدت میں 3 بچوں نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے۔ میں اس کے لیے دل کی گہرائیوں سے ذمہ داران، اساتذہ کرام اور تمام گارجین حضرات کا، ان تمام گارجین حضرات کا جنہوں نے یہ اس اعتماد کا اظہار کیا، اس یقین کا اظہار کیا کہ المعہد الاسلامی لتحفیظ القرآن کے اندر جو تعلیمی سسٹم ہے، جس جوش و جذبہ کے ساتھ شعبہ حفظ کا قیام عمل میں آیا ہے، انہوں نے اپنے بچوں کو اساتذہ کے ذمہ داران کے حوالے کیا۔ آج اس کا ثمرہ ہے کہ دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ یہ بچے حفظ قرآن کی تکمیل میں کے لیے کوشاں اور سرگرداں ہیں۔ میرے بھائیو دوستو،
میں زیادہ کچھ نہ کہہ کر کے بس اتنی سی بات آپ تمام لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ مثبت سوچ کے ساتھ، مثبت ذہن و دماغ کے ساتھ آپ ذمہ داران کا سپورٹ کریں، ان کا تعاون کریں۔ انشاءاللہ آج اگر 2 اساتذہ کی زیر نگرانی 30-40 بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اگر آپ نے حوصلہ دکھایا، آپ نے ہمت دکھائی، تو یقین جانیں کہ مستقبل میں 2 اور اساتذہ کرام کی بحالی بھی ہو سکتی ہے، اور پھر مزید بچوں کی بھی تعلیم کا انتظام کیا جا سکتا ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ جس مثبت سوچ کی ضرورت ہے اس تعلق سے، اس مثبت سوچ کے ساتھ آپ ذمہ داران کا سپورٹ کیجئے، تعاون کیجئے۔ مزید جو اس حوالے سے گفتگو ہو سکتی ہے کہ تعلیم کی کیا افادیت ہے، تربیت کی کیا افادیت ہے، اور یہ کتنا ضروری ہے اسلامی نقطہ نظر سے، اس حوالے سے آپ مختصر مگر مدلل اور جامع گفتگو فضیلت الشیخ فہیم جسیم الدین سے ان کی بہترین اور خوبصورت باتیں آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ذمہ داران معہد اور اساتذہ کرام کو ان کی بے پناہ کوششوں کے نتیجے میں جو یہ کامیابیاں فراہم ہو رہی ہیں، امت کو اللہ اس کے لیے جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہر گام اور ہر محاذ پر کامیابی و کامرانی سے ہمکنار کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ خیر و احسن الجزاء۔ ہمارے پاس وقت کم ہے، آج کے اس پروگرام کو سجانے میں جنہوں نے سب سے زیادہ کوششیں کی جان سے مال سے، وہ المعہد الاسلامی لتحفیظ القرآن الکریم کے صدر فضیلت الشیخ خالد سلفی حفظہ اللہ ہیں۔ میں انہیں مختصر وقت کے لیے دعوت اسٹیج دے رہا ہوں کہ آپ آئیں اور ہمیں کلمات تأثر سے نوازیں۔ ڈائز پر فضیلت الشیخ خالد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ صدر مجلس اخی الکبیر مربی فضیلت الشیخ حامد سلفی، ہمارے مخلص اور مہمان خصوصی فضیلت الشیخ فہیم جسیم الدین تیمی مدنی حفظہ اللہ، اور فضیلت الشیخ افتخار اسلامی صاحب، اور فضیلت الشیخ کلیم اللہ اسلامی صاحب، اور فضیلت الشیخ اور المعہد الاسلامی لتحفیظ القرآن الکریم کے ناظم سیکریٹری جناب سفیان قاسمی سلفی صاحب، اور ہمارے دونوں مخلص اساتذہ اکرام فضیلت الشیخ حافظ گلزار صاحب تیمی حفظہ اللہ، اور فضیلت الشیخ حافظ علاء الدین حفظہ اللہ، اور اس اسٹیج پر بیٹھے ہوئے فضیلت الشیخ حافظ سلطان صاحب۔ میں تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اس پروگرام کو منظم رکھنے کے لیے آپ لوگوں نے ہر طرح کا تعاون پیش کیا۔ خاص طور سے میں اپنے مخلص فضیلت الشیخ فہیم جسیم الدین تیمی مدنی حفظہ اللہ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ ان کے اخلاص کا نتیجہ ہے کہ 100 کلومیٹر اس ٹھنڈی کے موسم میں اس مجلس میں شریک ہونے کے لیے 100 کلو کی مسافت طے کر کے آئے ہیں۔ اب سوچ سکتے ہیں کہ اتنی مشقت برداشت کر کے اس مجلس کو کامیاب بنانے کے لیے تشریف لائے ہیں، اور افسوس ہے یہاں کے مقامی حضرات پر کہ گاؤں میں رہتے ہوئے، محلے میں رہتے ہوئے یہ زحمت گوارا نہیں کیے کہ مسجد کے اندر تشریف لاویں اور اپنے مفید آراء سے اور مفید مشوروں سے ہم ان کو نوازیں۔ بہر خیر، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، میں اللہ رب العالمین کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ میرے عزیز حسن فہیم نے حفظ مکمل کیا۔ میں اللہ رب العالمین کا اور یہاں کے اساتذہ کرام کا اور اراکین کا جتنا شکر ادا کروں بہت کم ہے، مختصر ہے۔ جب لاک ڈاؤن ہوا تھا
پوری دنیا کا نظام ٹھپ پڑ چکا تھا، پورے دنیا کے اندر اندھیری چھا گئی تھی۔ اس وقت جب لاک ڈاؤن کے اندر میرا بچہ باہر حفظ کر رہا تھا، جب یہاں آیا تو مجھے بہت افسوس تھا، یہ خواہش تھی ہمارے اندر کہ میرا بچہ ایک حافظ بنے۔ مجھے بہت افسوس ہوا، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ اس ادارہ کا قیام چند مہینے قبل ہوا تھا۔ آپ جانتے ہیں کسی بھی ادارہ کا جب قیام عمل ہوتا ہے تو چند مہینے یا سال بھر کچھ اس کو سیکھنے میں لگتا ہے، اس کے بعد جو یہ ادارہ لے پکڑا، اس کے بعد اللہ کا فضل و کرم ہے اور آپ لوگوں کے اخلاص کا نتیجہ ہے کہ آج دن پرتی دن ہمارے بچے پروگریس کر رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، آپ کے درمیان ہیں۔ یہاں آپ کے بچوں کی تعلیم ہو رہی ہے، تربیت ہو رہی ہے اور مکمل اسلامی ماحول میں گھر میں رہ کر کے آپ کے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا شکر ہے۔ میں وقت مختصر ہے، میں زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ میں بخاری شریف کی حدیث جو 5028 نمبر کی حدیث ہے، ان افضلکم، تم میں کا سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے۔ ہمارے بچے سب سے افضل ہیں، سب سے عظیم ہیں اور یہ سیکھ رہے ہیں، سب سے افضل ہے۔ اور ہمارے اساتذہ جو ان بچوں کو قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں وہ بھی سب سے افضل ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے اخلاص کو اپنی رضا کے لیے قبول فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا۔ جزاک اللہ خیر و حسن الجزاء۔ معزز سامعین و سامعات، آپ سب یہ جانتے ہیں کہ المعہد الاسلامی لتحفیظ القرآن الکریم کتنے وقت سے قائم و دائم ہے۔ یہ 2-2.5 سالہ مدت میں اس کی جو کامیابی و کامرانی ہے، اس میں اگر کسی شخصیت کا سب سے اہم کردار ہے، سب سے اہم رول ہے، تو وہ المعہد الاسلامی لتحفیظ القرآن الکریم کے ناظم فضیلت الشیخ سفیان قاسمی حفظہ اللہ کا ہے۔ میں شیخ کو نہایت ادب و احترام کے ساتھ دعوت اسٹیج دے رہا ہوں کہ آپ آئیں اور مختصر سے کلمات سے ہم تمام لوگوں کو نوازیں۔ ڈائس پر کلمات تأثر کے لیے فضیلت الشیخ سفیان قاسمی حفظہ اللہ۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ معزز علماء کرام، مہمان گرامی، باوقار و باکمال اساتذہ کرام اور 100 کلومیٹر سے اوپر کا سفر طے کر کے آنے والے ہمارے مہمان خصوصی، میری مراد جناب فہیم جسیم الدین تیمی مدنی حفظہ اللہ سے ہے کہ انہوں نے اتنی لمبی مسافت کو طے کرتے ہوئے اپنے خلوص کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم لوگوں کے بیچ تشریف فرما ہے۔ یقیناً ہمارے لیے باعث مسرت کی بات ہے اور ہمارے بچوں کے لیے بھی حوصلہ افزائی کی بات ہے، ہمارے اساتذہ کرام کے لیے بھی حوصلہ افزائی کی بات ہے۔ محترم سامعین اور مہمان خصوصی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں کم ہے کہ المعہد الاسلامی لتحفیظ القرآن الکریم کی شکل میں جو ایک ادارے کا قیام عمل میں آیا تھا، وہ حالات ناگفتہ بے تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایک راہ ہموار کرائی اور اس کے ذریعے اس ادارے کا قیام عمل میں آیا۔ میں
دل کی عمیق گہرائیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر مند ہوں، شکر گزار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت سارے ناگزیر حالات کو جھیلتے ہوئے اس ادارے کے ترقی میں کام کرنے کا موقع فراہم کر رہا ہے۔ بہت ساری رکاوٹیں بیچ بیچ میں آتی رہتی ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ کے مدد سے وہ پورا ہو جاتا ہے، اس کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ لیکن میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جن مہمانوں کو آج اس پروگرام کے لیے دعوت دی گئی تھی وہ نہیں پہنچے ہیں۔ اگر میری آواز ان کے کانوں تک پہنچ رہی ہے تو بغور سماعت فرمائیں کہ ادارے کے اندر بہت ساری ضروریات ہیں۔ ابھی سر فہرست جو ادارے کو ضرورت ہے وہ بچوں کے قرآن رکھ کے پڑھنے والے ڈیسک کی ضرورت ہے اور دری کی ضرورت ہے جس پر بیٹھ کے بچے تعلیم حاصل کریں۔ جب مسجد کی چٹائی کو خراب کر رہے ہیں، خراب ہو جاتی ہے، بچے کی فطری عادت ہے تو کچھ نہ کچھ خراب ہو جاتا ہے۔ میں اس پروگرام کے اختتام سے قبل میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ اس محفل، اس بزم، اس مجلس کے صدر فضیلت الشیخ حامد سلفی حفظہ اللہ کی دعوت اسٹیج دے رہا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنے کلمت تأثر سے ہمیں نوازیں۔ دائس پر فضیلت الشیخ حامد سلفی حفظہ اللہ۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بغیر کسی تمہید کے بات کہنے کی، اپنی احساسات کو آپ لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کی بہت ساری تھی، لیکن وقت کی تقدامانی کی وجہ سے میں آج کچھ نہیں کہہ سکا۔ قاصر ہوں کہنے سے، چونکہ جماعت کا وقت قریب ہے، جو آج کے معذرت کے ساتھ اعلان کیا گیا ہے کہ 8:15 بجے جماعت ادا کی جائے گی۔ بچوں جو ہمارے المعہد الاسلامی لتحفیظ القرآن کے جو طالب علم ہیں، جو حفظ کے طلبہ ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں۔ اس کے بعد میں ایک افسوس کا بھی اظہار کروں گا انشاءاللہ۔ اس سے پہلے ایک ضروری بات میں آپ موجود تمام حاضرین سے، جو منتظمین بھی ہیں، مہمان خصوصی بھی ہیں، اساتذہ بھی ہیں، ہمارے بچے بھی ہیں اور کچھ مصلیان ہیں، المعہد الاسلامی لتحفیظ القرآن کے لیے کئی سالوں سے اس بات کا احساس کیا جا رہا ہے کہ بچوں کو جو قرآن مجید رکھ کے پڑھایا جاتا ریحل کے اوپر، وہ اچھا نہیں ہو رہا ہے، اس پہ تعلیم اچھی نہیں ہو رہی ہے۔ لہٰذا تمام بچوں کے لیے ایک بینچ یعنی ڈیسک جس پر 4 بچے قرآن مجید رکھ کے پڑھیں گے، اس کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ اس کی تکمیل کے لیے میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے، اللہ کی رضا کے لیے اور قرآن مجید کی تعلیم کو آگے بڑھانے کے لیے ہر عام و خاص سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ جتنا بھی تعاون کر سکے اس سلسلے میں ضرور تعاون کریں۔ اس کے بعد افسوس اس بات کی ہے کہ ہمارے جتنے بچے یہاں زیر تعلیم ہیں المعہد الاسلامی لتحفیظ القرآن کے اندر، ان کے گارجین کی بے حسی کی اور اس بے حسی پر جتنا بھی میں افسوس کروں وہ کم ہے کہ ہمارے بچے جس کو میں نے تعلیم حاصل کرنے کے لیے اس مسجد کے اندر داخلہ کرایا ہے اور انہیں بار بار دعوت دی جاتی ہے، آواز لگائی جاتی ہے کہ آپ محفل کے اندر لائیں، تشریف لائیں،
بلا شبہ ہم بیگ کے توسط سے گھر کے اندر بیٹھ کے بھی سن رہے ہیں، یہ تو عوام الناس بھی سن رہی ہے، لیکن آپ کی بے حسی اب مجلس میں محفل میں موجود نہیں ہونے کی وجہ سے آپ کے اوپر جتنا افسوس کیا جائے وہ کم ہے۔ جن کے گارجین گھر پہ موجود ہیں اس کے باوجود اگر وہ تشریف نہیں لائے ہیں تو ان کے اوپر جتنا بھی افسوس کیا جائے وہ کم ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم ان کے لیے اس بات کی توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ رب العالمین انہیں دینی محفل کے اندر تشریف لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بچوں، جو دعا ہمیں پڑھائی جاتی ہے بغور سنیں، میں علم کے ساتھ عمل کی بھی سعادت پاؤں، یہی ہے نا، میں بڑا ہو کے زمانے کی امامت پاؤں، یہ نظم پڑھتے ہیں نا، ہم پڑھائی جاتی ہے نا، یہ دعا سکھائی جاتی ہے نا، علم کے ساتھ عمل کی بھی سعادت پاؤں، میں بڑا ہو کے زمانے کی امامت پاؤں۔ عمل، ایک جاہل آدمی جو ان پڑھ ہے وہ بھی عمل کرتا ہے لیکن وہ امامت نہیں کر سکتا، وہ امامت نہیں کر سکتا۔ امامت کے لیے علم ضروری ہے اور علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے، لہذا ہمارے بچے جو علم حاصل کر رہے ہیں، المعہد الاسلامی تحفیظ القرآن کے طالب علم ہے، میں ان سے مخاطب ہوں اور ان سے میں کہہ رہا ہوں اور میں ان کے ذہن کو اپنے طرف مبذول کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا کام کیا ہے؟ پڑھنا، کھانا اور کھیلنا، اس کے علاوہ اور کوئی ذمہ داری آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ کے گارجین، آپ کے جو سرپرست ہیں، آپ کے کھانے پینے پہننے کے لیے سارے انتظامات کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ان کی یہ امید ہے اور اس توقع کے ساتھ آپ کو اس معہد الاسلامی تحفیظ القرآن میں داخلہ کرایا ہے کہ آپ بھی جتنا جلد ممکن ہو سکے ناظرہ کے مرحلہ سے آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ حفظ قرآن کی تکمیل کریں، حفظ قرآن کو مکمل کریں، اور آپ کے لیے بھی ایسے محفل کا انعقاد کیا جائے جیسا کہ آج محفل کا انعقاد کیا گیا ہے، اس حافظ کے سلسلے میں یا ان حفاظ کے سلسلے میں جو پہلے اور اب بھی آج کی تاریخ میں حفظ قرآن کو مکمل کیا ہے۔ وقت کی تنگ دامانی میں اسے زیادہ نہیں کہہ سکتا ہوں۔ اے عزیز بچوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پڑھیے بھی، کھیلیے بھی، کھائیے بھی، اور ساتھ ساتھ خوب محنت کے ساتھ پڑھیے، اور اس واقعہ کو یاد کیجئے مختصر میں کہ جبرائیل علیہ السلام جب پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہلی مرتبہ اللہ کی جانب سے بھیجے گئے قرآن مجید کو لے کر کے، تو کیا کہا؟ اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو۔ تو نبی نے کیا کہا؟ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ بھی جب اس ادارہ میں آئے تو پڑھنا نہیں جان رہے تھے، پھر کیا ہوا؟ 2 بار 3 بار کہنے کے بعد جب آپ نے یہی کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، تو جبرائیل امین نے اپنے سینے سے نبی کے سینے کو خوب زور سے دبایا، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا شروع کر دیے۔ لہٰذا میں آپ سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ صرف ذہن سے نہ پڑھیں، دل کو لگا کر کے پڑھیں، اور دل لگا کر جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت جلد آپ بھی حافظ ہو جائیں گے، اور جب حافظ ہو جائیں گے تو آپ کو بھی اسی انداز سے مجلس کا انعقاد کر کے آپ کے اعزاز میں بھی انعامات کے ساتھ، آپ جب حافظ ہو جائیں گے تو اسی طریقے سے محفل کا انعقاد کیا جائے گا اور آپ کو بھی انعامات دیے جائیں گے۔ اتنی ہی اپنی بات ختم کرتے ہوئے میں تمام ان لوگوں سے جو اس محفل کو سجانے کے لیے منتظمین ہوں، مہمان خصوصی ہوں، اساتذہ ہوں، یا جو گارجین آئے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی آمد کو اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے، اور ساتھ ہی ساتھ